اذان کا، اذان جو ہے نا وہ نماز کا مقدمہ ہے. بولو کیا ہے؟ نماز کا مقدمہ ہے. یعنی اذان آپ کو معلوم ہے باہر ہو رہی ہے، کبھی اوپر ہو رہی ہے، کبھی جماعت خانے میں ہو رہی ہے. اذان جو نماز کا مقدمہ ہے، جس میں نماز کے لیے بلایا جا رہا ہے، اس کا کوئی احترام کرے تو اس کی قبر جنت کا باغ بن جائے. تو جو نماز کا احترام کرے، کیا اللہ کے یہاں اس کا مقام ہوگا؟ کتنا اونچا مقام. قرآن کریم کو آپ پڑھتے جاؤ پڑھتے جاؤ پڑھتے جاؤ پڑھتے جاؤ. نماز کیا ہے تو معلوم ہوگا. نماز پڑھے گا تو اللہ رحمت عطا کریں گے، نماز پڑھے گا اللہ مغفرت عطا کریں گے، نماز پڑھے گا اللہ روزی میں برکت دے گا، نماز پڑھے گا اللہ گھر میں محبتیں دے گا، نماز پڑھے گا اللہ موت کے وقت کلمہ نصیب کرے گا، نماز پڑھے گا آخر میں قرآن پاک کی سینکڑوں آیتیں تو نماز پڑھتا جائے گا اللہ جنت عطا کرتا چلا جائے گا. نماز میں آخر کتنا بڑا پاور ہوگا. میرے پیارو، نماز پڑھیں گے؟ بولو پڑھیں گے انشاءاللہ. نہیں یہاں بہت سے بیٹھے آج فجر نہیں پڑھی، آج فجر نہیں پڑھی. 8-9 بجے آنکھ کھلتی ہے. کون سا طریقہ ہے میرے پیارو؟ بولو پڑھیں گے، نماز پڑھیں گے انشاءاللہ. آپ سوچو نماز کا کتنا بڑا ثواب ہوگا، کتنا بڑا ثواب ہوگا. آپ سب نے سنا ہوگا ہارون رشید کی بیوی کا نام سنا؟ بولو سب نماز کی پابندی کریں گے. بولو کریں گے انشاءاللہ. نہیں پورا مجمع بولے نا نماز کی پابندی کریں گے انشاءاللہ. کیونکہ میرے پیارو نماز میں کیا جان ہوگی، کیا طاقت ہوگی. آپ سوچو کہ ہمارے نبی صلی اللہ، بولو نا، ہمارے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنا کھل کر، یعنی اس میں کوئی چھپنے چھپانے والی بات نہیں، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنا کھل کر فرمایا ایک جہنم ہے جو سب سے آخری جہنم ہے، سب سے خطرناک جہنم ہے. اللہ نے کبھی اس کو ویلون کہہ کے پکارا، کبھی اللہ نے اس کو غیون کہہ کے پکارا. یعنی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھل کر بتا رہے، اور صحابہ کرام کا مجمع بیٹھا ہے، اور صحابہ کرام میں جو رونا دھونا شروع ہوا ہے. کیونکہ ہمارے نبی کا جملہ کتنا عجیب تھا. میں جو جہنم آپ کو بتا رہا ہوں یہ سب سے آخری جہنم ہے، اس کا نام ویلون ہے، اس کا نام غیون ہے. اور پھر صحابہ کرام نے دیکھا کہ ہمارے نبی رو رہے، تو کہا اللہ کے رسول یہ جہنم آپ کہہ رہے آخری، یہ کیسی ہوگی؟ ہمارے نبی نے فرمایا اس میں جو جہنمی ہوگا، جہنمی جو ہوگا، آمین بولا اللہ ہماری حفاظت فرماوے. لیکن جو جہنمی ہوگا، جو چتھڑا اس کے بدن پر ہوگا، جو چتھڑا اس کے بدن پر ہوگا، اگر اس کو صرف باہر لائے اور رکھے تو پوری دنیا میں آگ لگ جائے. بولو پوری دنیا میں آگ لگ جائے. اندر جو لوہا ہوگا، جو لوہے کا آکڑا ہوگا، اندر وہ لوہے کا آکڑا پہاڑ پر رکھا جائے تو سارے پہاڑ کے پہاڑ چورے چورے ہو جائے، اور اس میں جو پیپ پلایا جائے گا، پیشاب پلایا جائے گا، خون پلایا جائے گا. یعنی اوپر کا جہنمی کا جو پیشاب ہوگا، پاخانہ ہوگا، پیپ ہوگا، وہ سب اس کو پلایا جائے گا. جب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جہنم، آخری جہنم کے بارے میں بتایا تو صحابہ رو کر کہنے لگے اللہ کے رسول کون جائیں گے؟ تو ہمارے نبی نے فرمایا فرعون جائے گا، قارون جائے گا، حامان جائے گا، ابو جہل جائے گا، ابو لہب جائے گا، امیہ جائے گا. ہر زمانے میں جو نبی کا دشمن ہے وہ جائے گا. صحابہ کرام سن رہے، لیکن ہمارے نبی کا رونا شروع. تو ایک صحابی نے کہا اللہ کے رسول یہ جائیں گے، آپ کیوں رو رہے؟ فرعون نا، قارون، حامان، ابو جہل، ابو لہب، جنہوں نے اللہ رسول کو نہیں مانا، جائیں گے، آپ کیوں رو رہے؟ ہمارے نبی نے فرمایا ابھی جبرائیل نے مجھے بتایا میری امت کا جو بے نمازی مرد اور عورت ہوں گے وہ بھی اسی جہنم میں جائیں گے. میری امت کا، بولو ساتھ میں بولو، بے نمازی. ابھی صحابہ کرام جو ہے نا بیٹھے ہیں اور آنکھوں میں آنسو ہے کہ اللہ کے رسول جو بے نمازی ہوگا، مرد عورت، وہ بھی. ہمارے نبی نے کہا رکو، جبرائیل آ گئے، قرآن پاک کی آیت آ گئی ہے، قیامت تک کے لیے فیصلہ ہو گیا کہ جو جہنم میں ابو جہل، فرعون، قارون، حامان جائے گا، میری امت کا بے نمازی بھی اسی جہنم میں جائے گا، مرد ہو یا عورت ہو اسی جہنم میں جائے گا. اور آج بھی وہ آیت ہے. کاش ہم قرآن پڑھے نا، کاش قرآن پڑھے. پارہ نمبر 16، بولو پارہ نمبر 16، سورہ مریم، بولو سورہ. اللہ نے فرمایا فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاة، جنہوں نے نمازیں برباد کر دی، واتبعوا الشہوات، ایک طرف نمازیں برباد، ایک طرف اپنی مرضی پر چلنا، رسول کی مرضی پر نہیں چلنا. فسوف یلقون غیا، اللہ فرماتے وہ جہنم میں جائے گا. کون سی جہنم؟ جس میں فرعون، قارون. تو میرے پیارو ہمارے پاس تو ایک راستہ ہے، صبح کا بولو نا بھٹکا ہوا شام کو واپس آئے، اسے بھٹکا ہوا
کیونکہ یہ آیت جب آتی ہے تو دل گھبرا جاتا ہے. اضاعوا الصلاۃ، جنہوں نے نماز برباد کر دی. واتبعوا الشہوات، اپنی مرضی پر چلا، اپنی مرضی کے بال، اپنی مرضی کا موبائل، اپنی مرضی کا کپڑا، اپنی مرضی کا کھانا، اپنی مرضی کا نماز چھوڑنا، اپنی مرضی کا ننگا پنا کرنا. اللہ کہتے ہیں نماز برباد کی اور اپنی مرضی پر چلا. فسوف یلقون غیا، جائے گا اس جہنم میں جائے گا جس میں فرعون جائے گا. لیکن پھر ایک تسلی آئی. کیا تسلی آئی؟ الا من تاب، الا من تاب وآمن وعمل صالحا فاولئک يدخلون الجنہ ولا یظلمون شیئا. فوراً دوسری آیت میں اللہ نے کہا نہ میرا بندہ مایوس مت ہونا، کتنا رحمان اور رحیم ہے. آج تک نہیں پڑھا نہ نہیں پڑھا، آج تک تو فرعون جیسا بن گیا، قارون جیسا بن گیا، ابو جہل جیسا بن گیا، لیکن اللہ فرماتے میں نے راستہ بند نہیں کیا. الا من تاب، توبہ کر لے اور پھر ایک بار نماز کی قضا کر لے. وہی اللہ اوپر والی آیت میں کہتے ہیں وہ جہنم میں جائے گا جو جہنم میں ابو جہل ہوگا. دوسری والی آیت میں کہتے توبہ کر کے قضا کر لے گا پھر جنت کا فیصلہ کر دوں گا. تو میرے پیارو اتنا کریم رب ہے. آج ہم سب لوگ ارادہ کریں، دعا کریں جو مرحومہ صفیہ بہن کا انتقال ہوا، اللہ مرحومہ کی مغفرت فرماوے اور اللہ ہم کو بھی موت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرماوے. اور کون کون نماز کے لیے تیار ہے ذرا ہاتھ اوپر کرے. نماز آ گیا تو سب آ جائے گا انشاءاللہ. بول آ گیا نہیں کریں گے انشاءاللہ.